استعین درود پڑھیں مل کے بآواز بلند۔ خاندان زہرا پر مل کے با جماعت صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ واہل بیتہ طیبین الطاہرین الشرفاء۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم، بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، تھوڑا سا آوازوں کو بلند فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ، یزیدیت مردہ، خاندان زہرا پر بلند ترین صلوات۔ اللہ دوستان گرامی قدر، بزرگان ملت، موالیان آل رسول، دعا گو ہوں دل کی گہرائیوں سے، یا رسول اللہ اور یا علی مدد کہنے والوں کو مولا صدا سلامت رکھے۔ جو حاجات لے کے آپ تشریف فرما ہے، مالک اپنی بارگاہ سے پوری فرمائے۔ بانیان کی صف اعضاء، وارث زمانہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ جو بیمار ہیں میرے سمیت، مولا سب کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ سارے حضرات مل کے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ اللہ طبیعت اجازت نہیں دے رہی تھی، مگر حاضر اس لیے ہو گیا ہوں کہ یہ ممبر، یہ پاکیزہ ہستیاں باب الشفا ہے۔ اگر یہاں شفا نہیں، پھر کائنات کے کسی شفا خانے میں شفا نہیں ہے۔ اس لیے دعا گو ہوں مولا آپ کی حاجتیں بھی پوری فرمائے اور صحت بھی عطا فرمائے۔ بالکل مختصر سی حاضری، اس ضعیفہ کی طرح حاضر ہوں، اس بڑھیا کی طرح حاضر ہوں جس بیچاری کے پاس تھا تو کچھ بھی نہیں، مگر آ گئی تھی جناب یوسف کو خریدنے کے لیے۔ شاباش، آپ جتنا بولے مولا صاحب کو سلامت رکھے۔ آ گئی تھی جناب یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے، جبکہ جناب یوسف علیہ السلام کے خریدنے کا ایک معیار طے ہوا تھا، اور معیار یہ تھا کہ ایک پلڑے میں یوسف کو بٹھا دیا جائے، دوسرے پلڑے میں دولت رکھ دی جائے، جس کی دولت کے برابر میں یوسف نبی کا پلڑا رکے گا وہی یوسف کا خریدار ہوگا۔ اعلان ہو گیا، بازار سج گیا، بڑے بڑے رؤوسا اپنی اپنی دولت اٹھا کر جناب یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے بازار مصر میں آ گئے۔ ان خریداروں میں عزیز مصر بھی آ گیا، بادشاہ مصر بھی آ گیا۔ جب بادشاہ کو آتے دیکھا، باقی لوگوں نے اپنی اپنی دولت اٹھائی اور پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، یہ سوچ کر کہ جہاں خریدار بادشاہ ہوگا وہاں اور کوئی کیا خریدے گا۔ سارے پیچھے ہٹتے گئے، لیکن وہ ضعیفہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ بادشاہ کے برابر میں کھڑی رہی۔ اسے سمجھایا گیا تو پاگل ہے، دیوانی ہے، خریدار بادشاہ، معیار دولت ہے، تیرے پاس ہے کچھ نہیں، تو کیوں پیچھے نہیں ہٹی؟ تو ضعیفہ نے صرف ایک ہی جواب دیا تھا کہ یہ میں جانتی ہوں میں یوسف کو خرید نہیں سکتی، مگر کھڑی اس لیے ہوں کہ جب یوسف کے خریداروں کی فہرست پیش ہوگی میرا نام تو ہوگا۔ شاباش، آپ جیئیں، مل کے غدیری نعرہ حیدری۔
میں بھی اسی لیے حاضر ہوں، آپ حضرات بھی میرے بات واجب الاحترام جتنے علماء و ذاکرین تشریف فرمائے وہ سب اسی لیے حاضر ہیں کہ جب آج کی فہرست وارث زمانہ کی بارگاہ میں جائے گی تو ہم سب کا نام تو ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیں بآواز بلند۔ نہیں، صلوات اپنی شان کے مطابق پڑھیں۔ صلی اللہ نے ہمیں وہ رہبر دیے پوری کائنات میں، یہ ہمیں فخر حاصل ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ رہنما دیے کہ جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں کے، اگر ان میں سے کوئی بھی نماز میں ہمارے رہبروں پہ درود نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے تمہاری، اللہ تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ آل محمد کے فضائل میں جو ہاتھ آپ اٹھاتے ہیں یہ آل محمد کے فضائل کی تائید ہوتی ہے، اور تائید وہی کرتا ہے جو علی سے خیرات لینا چاہتا ہے۔ جیئے آپ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور پھر یہ 13 رجب گزار کے بیٹھے ہو، ایک جملہ پڑھ کے میں اپنے مقصد کی طرف چلا جاؤں گا۔ یہ ہمیں فخر حاصل ہے، ہمارے علاوہ سارا زمانہ مل کر اپنے رہبروں کی وفات تو منا سکتا ہے، ولادت نہیں منا سکتا۔ شاباش، جو ہاتھ اٹھے ہیں میں ان کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ سارے رہبر، سارے لوگ اپنے رہبروں کی وفات منا سکتے ہیں مگر ان کی ولادت نہیں منا سکتے، اس لیے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کون کہاں پیدا ہو گیا، اور ولادت منانے کے لیے ولدیت کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ شاباش، ان ہاتھوں کو سلام، اچا گدیری نعرہ حیدری۔ یہ ہم بتاتے ہیں ہمارا پہلا امام کہاں آیا۔ قاضی صاحب ہمارا بچہ بھی بتائے گا ہمارا دوسرا امام کہاں تشریف لایا۔ ابھی 13 رجب کو ادھر ہی حاجی یعقوب صاحب کے ہاں میں پڑھ رہا تھا، وہاں میں نے جملہ کہا، میں نے کہا وہ جو مولا کی آمد کا نشان ہے اس کو مٹانے کے لیے سعودیہ نے بڑی کوشش کی، بڑی طاقتیں صرف ہوئیں۔ سعودیہ کی جو تیل کی دولت تھی نا وہ بڑی خرچ ہو گئی، مگر مولا کی آمد کا نشان نہیں مٹا سکے۔ میں نے وہاں بوسے دے کے کہا تھا، یا علی تیری عظمت کو سلام، جو تیرا نشان نہیں مٹا سکے تیرا نام کیسے مٹا لیں گے۔ شب سارے مل کے اچا غدیری نعرہ حیدری۔ بس مجھ میں ہمت تھوڑی ہے، بہت تھوڑا میں نے پڑھنا ہے، حاضری کے لیے حاضر ہوں، بس تھوڑا سا۔ وہ نشان مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا، اٹلی سے انجینئر منگوائے گئے۔ اٹلی والوں نے کہا کہ ہم جس نشان کو ختم کر دیں وہ دوبارہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ سعودیہ والوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ نشان ختم ہونا چاہیے، جتنے پیسے مانگو گے ہم دیں گے، ہمارے پاس بہت ڈالر ہے، بہت ریال ہے، بڑا تیل کی دولت ہے، یہ نشان ختم ہونا چاہیے۔ اٹلی کے انجینئر آئے، انہوں نے وہ نشان ختم کیا، ادھر نشان ختم کر کے پیسے لے کے وہ اٹلی پہنچے، ادھر سے 13 رجب آ گیا۔ شاباش، جو نوجوان ہاتھ آئے، مولا سب کو سلامت رکھے۔ ادھر 13 رجب آ گیا، نشان پھر ظاہر ہو گیا۔ سعودیہ والوں نے کہا کدھر گیا تمہارا دعویٰ، یہ نشان تو پھر ظاہر ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہمیں شام تک ٹائم چاہیے، شام تک وقت چاہیے۔ انہوں نے اپنے مذہب کے علماء بلائے، پادری بلوائے، انہوں نے کہا کہ ہمارے کام میں خرابی نہیں، تم کتابوں میں دیکھو، چونکہ یہ مسلمانوں کا مرکز ہے، یہ مسلمانوں کا کعبہ قبلہ ہے، مرکز ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کا، آخر یہ نشان پڑا کیوں تھا، ختم کیوں نہیں ہوتا؟ شام کو اٹلی والوں نے ٹیلی فون کیا، کہنے لگے او مسلمانوں سچ بتا دو یہاں واقعہ کیا ہوا تھا۔
शाबाश, अल्लाह आपको सलामत रखे। यहाँ वाक़या क्या हुआ था बताना पड़ा। 13 रजब की रात थी, रात का सन्नाटा था। बनी हाशिम की गैरत थी, अबू तालिब की शरीक हयात थी। बीबी ने घर से बाहर आके कदम रखा, दीवार काबा के पास खड़े होकर अली की अम्मा ने एक दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा इन्नी मोमिनतुम बिका, पालने वाले मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ। अली की अम्मा उस वक्त कह रही है जब सारे ज़माने की माएँ बुत पूजा करती थीं। क्या बात है तुम्हारी, सारे ज़माने की माएँ बुत परस्ती में मुब्तला थी। अली की अम्मा कहती है मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ, तेरे रसूलों पर ईमान रखती हूँ, तेरे नबियों पर ईमान रखती हूँ, तेरे फरिश्तों पर ईमान रखती हूँ, तेरी नाज़ल करदा किताबों पर ईमान रखती हूँ, और तेरे इस वली पर भी ईमान है जो अभी ज़ाहिर होने वाला है। शाबाश, आप जिए, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। इस वली का वास्ता मेरी मुश्किल को आसान कर दे। क्या वास्ता दिया, किसका वास्ता दिया? वली का, अली का। इस अली वली का वास्ता मेरी मुश्किल आसान कर दे। इधर बीबी ने अली का वास्ता दिया, काबे ने रास्ता दिया। शाबाश, क्या बात है तुम्हारी। इधर बीबी ने वास्ता दिया, उधर काबे ने रास्ता दिया। 3 दिन बीबी अंदर रही, दीवार फिर बंद हो गई। तीसरे दिन कायनात के रसूल घर से चले। मैंने उस दिन भी कहा था, आप यावर भाई मौजूद थे, मैंने कहा मज़हर बुखारी जिम्मेदारी से कह रहा है, मैं आज ही मजहब तब्दील कर दूंगा कि 3 दिन तक अबू तालिब बीबी को ढूंढने निकला हो। शाबाश, या मोहम्मद मुस्तफ़ा ढूंढने निकला हो कि आखिर फातिमा गई तो कहाँ गई। ये अपने घर में मुतमिन बैठे रहे, बीबी अल्लाह के घर में मुतमिन बैठी रही। प्रोग्राम के मुताबिक ना आई होती तो ढूंढने निकलते। शाबाश। तीसरा दिन हुआ बहुत जल्दी, उसी रुकने यमानी के पास खड़े होकर जहाँ बीबी ने दुआ मांगी थी, अब वहीं खड़े होकर मेरे नबी ने दुआ मांगी। बीबी ने दुआ क्या मांगी थी? अल्लाहुम्मा इन्नी मोमिनतुम बिका, पालने वाले मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ। दीवार ने रास्ता दे दिया। अब रसूलुल्लाह ने भी उसी नौइयत की दुआ मांगी। नबी कहते हैं अल्लाहुम्मा आरनी वलीये का, पालने वाले अपने वली का दीदार तो करा। शाबाश, क्या बात है तुम्हारी। मिलके गदीरी नारा हैदरी। पालने वाले अपने वली का दीदार तो करा। अली को वली मानते हो कि नहीं? और एक बात मेरी याद रखना, अली और वलीउल्लाह पे किसी से समझौता नहीं करना, इसलिए कि अल्लाह ने जितनी भी नजस चीज़ें पैदा की है उनको पाक करने के लिए भी पाकीज़ा चीज़ें पैदा की है। अगर कपड़ा नजस हो जाए उसे पानी पाक करता है, अगर पाँव के तलवे नजस हो जाए उसे ज़मीन पाक करती है, अगर दीवार नजस हो जाए उसे धूप पाक करती है। ये सब के यहाँ शरई मसला है कि पानी कपड़े को पाक करता है, ज़मीन पाँव के तलवों को पाक करती है, धूप दीवार को पाक करती है, इस्लाम ज़ाहिर को पाक करता है, ईमान बातन को पाक करता है, अलियुन वलीउल्लाह हसब नसब को पाक करता है। शाबाश, आप जिए। मिलके गदीरी नारा हैदरी। अपने पीर का नाम खुल डुल के लिया करो। तुम्हें तो मुर्शद अली ऐसा मिला है जिसने तुम्हें किसी मैदान में शर्मिंदा ही नहीं किया। यार पानी ये मलंग ने कलंदर पाक का नारा लगाया ना जी, तो मुझे वो बात याद आ गई कि कलंदर पाक के दरबार पे जाकर
میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ جا کے کلندر کے دربار پہ دھمال ڈالتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں۔ یہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں سارا پاکستان، کیوں ساری دنیا وہاں جا کر جھکتی ہے؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کلندر نے کہا تھا میں علی کی گلی کا سگ ہوں۔ شاباش شاباش، علی کی گلی کا سگ ہوں۔ تو پھر میں کہہ دوں نا، سندھ میں بہت بڑا اجتماع تھا کلندر پاک کے، اور اس کے موقع پر پورے پاکستان کا مجمع، وہاں میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ جس کی گلی کا سگ کلندر بن جائے اس علی کا کمبر کیسا ہوگا؟ شاباش شاباش، اس علی کا ابو ذر کیسا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ بس ایک جملہ سنو، چونکہ میرا تعلق آپ جانتے ہو مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب اللہ مقامہ سے، اس لیے ذمہ داری سے ایک جملہ آپ کے نوجوانوں کی نظر کرنے لگا ہوں، بزرگ بہتر جانتے کہ اذان میں سب سے پہلے علی ولی اللہ کس نے پڑھا؟ چپ کر کے تو نہیں سننا نا، میں حوالہ دے کے پڑھوں گا۔ اذان میں سب سے پہلے علی ولی اللہ، کتاب کا نام الصلافۃ فی امر الخلافہ، شیخ عبداللہ سنی مصری المراغی اس کے رائٹر۔ یاور وہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب نبی اعلان ولایت علی کر کے غدیر سے واپس آئے، مدینے پہنچے، پہلے اذان کون دیتے تھے؟ حضرت بلال، ٹھیک ہے نا جی، پہلے حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے آج بلال سے بھی پہلے گلدستہ اذان پر ابو ذر پہنچ گیا۔ شاباش، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ابو ذر کوئی معمولی ہستی ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اہل بیت کے بعد زمین پر کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو ابو ذر سے سچا ہو۔ اتنا سچا صحابی رسول کا آج بلال سے بھی پہلے گلدستہ اذان پر حضرت ابو ذر غفاری پہنچ گیا۔ ابو ذر غفاری نے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد پہلی دفعہ ممبر رسول پر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اشہد ان علی ولی اللہ پڑھا۔ ادھر اشہد ان علی ولی اللہ پڑھا، لوگ دوڑتے ہوئے رسول اللہ کے پاس گئے، کہنے لگے سرکار یہ ابو ذر کو کیا ہو گیا ہے؟ ابو ذر کو سمجھائیے، یہ اذان میں اضافہ کر رہا ہے، اس سے پہلے تو نہیں پڑھا گیا۔ رسول فرماتے ہو کیا کہہ دیا ابو ذر نے؟ جی اذان میں کہتا اشہد ان علی ولی اللہ۔ نبی فرماتے خاموش، ابھی تو بتا کے آ رہا ہوں کہ من کنت مولا ہو فہذ۔ شاباش، جیو، اللہ تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ اتنے پیارے سچے صحابی کو پھر مدینے سے نکالا کیوں گیا؟ کیا قصور تھا حضرت ابو ذر کا؟ کیا جرم تھا؟ بابا جی بھی بیٹھے ہیں ادھر، میرے بھائی ذاکر صاحب بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی مجھ سے زیادہ سب پڑھے لکھے ہو، دنیا کا سب سے چھوٹا خطیب ہوں ہی میں، اور شاید یہ میں نے 2018 میں عشرہ محرم ابو ظبی پڑھا، ہزاروں کا مجمع، وہاں بھی شاید میں نے یہ جملہ پڑھا کہ کیا قصور تھا ابو ذر کا؟ میں تاریخ کے ورق الٹ الٹ کر دیکھتا رہا، مجھے کوئی جرم نظر نہیں آیا، مجھے مسئلہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیوں نکالا گیا ابو ذر کو، یہ ربضہ کے ریگستان میں غربت کی موت مارا کیوں گیا؟ کیا قصور تھا؟ یہ مسئلہ علامہ اقبال نے حل کر دیا، شاعر مشرق نے حل کر دیا۔ علامہ اقبال فرماتے نعرہ حیدر نوائے بوذر است۔ شاباش، کیا بات ہے تمہاری، نعرہ حیدر نوائے بوذر است گرچہ از حلق بلال و کمبر است۔ علامہ اقبال کہتے ہیں علی کا نعرہ در اصل ابو ذر کی آواز ہے، خواہ یہ بلال کے گلے سے نکلے یا کمبر کے گلے سے نکلے، علی علی کرنا ابو ذر کی آواز ہے۔ تو تب مجھے سمجھ آ گیا کہ ابو ذر کو مدینے سے نکالا کیوں گیا۔ ابو ذر حاکم زمانہ کے سامنے کھڑے ہو کر علی کے نعرے لگا کر کہتا تھا حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت۔
سلامت رہیں۔ اسی علی ولی اللہ کو منوانے کے لیے آج بی بی کی شہادت ہوئی۔ ایک جملہ میں پڑھوں گا، اجازت لے لوں گا، مجھ میں اتنی ہمت طاقت نہیں ہے۔ جملہ میرا نہیں ہے، استاد محترم قبلہ مبلغ اعظم صاحب کا جملہ۔ یاور حسین وہ فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے مجھے کسی مناظر نے شیعہ نہیں کیا، نہ میں خلافت علی پہ شیعہ ہوا، نہ میں ولایت علی پہ شیعہ ہوا۔ وہ فرماتے تھے مجھے دو چیزیں شیعہ کر گئی، ماں کا دربار، بیٹی کا بازار۔ ہائے اجرکم اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول کر لے۔ ماں کا دربار، بیٹی کا بازار، گئی ماں بھی دربار، گئی بیٹی بھی دربار۔ بزرگوں فرق بہت ہے، ماں صحابی کے دربار میں گئی، بیٹی شرابی کے دربار میں گئی۔ ماں کا پہلو زخمی ہوا، بیٹی کا سر زخمی ہوا۔ ماں نے سند کے پرزے چنے، بیٹی نے لاشوں کے ٹکڑے چنے۔ اور جب گئی ہے نا بی بی 4 گھنٹے کھڑی رہی، سیدہ زینب 9 گھنٹے کھڑی رہی۔ 9 گھنٹے کے بعد ظالم پوچھتا ہے زینب کون ہے؟ شمر کہتا ہے وہ ضعیفہ کے پیچھے جو بی بی ہے نا، فضہ کے پیچھے، وہ ہے علی کی بڑی بیٹی زینب۔ یزید کہتا ہے 9 بھائی مارے گئے، خود زندہ ہے۔ شمر کہتا ہے بھائی کی لاش سے وعدہ کر کے آئی ہے، یا شام میں زینب کی قبر بنے گی، یا ایک ایک مانے گا میرا باغی نہیں نمازی مارا گیا۔ ظالم کہتا فضہ کو آگے سے ہٹاؤ، قریب آ کے شمر کہتا فضہ آگے سے ہٹ جا۔ فضہ کہتی کیوں ہٹوں؟ اسی دن کے لیے تو میں نے محمد سے زندگی مانگی تھی، اسی دن کے لیے تو میں زندہ ہوں۔ ظالم کہتا کوڑے مارو۔ بی بی فضہ کے بازوؤں پہ کوڑے لگنا شروع ہوئے۔ بی بی فضہ تیری عظمت کو سلام، خون زمین پہ گرنے لگا۔ پیچھے سے علی کی بیٹی کہتی اماں ہٹ جا، میں بھی راضی، میری ماں بھی راضی۔ اماں ہٹ جا، تو مر جائے گی۔ گردن پھیر کے کہتی ہے آہستہ بول، لوگ شراب پی رہے ہیں، تو علی کی بیٹی ہے، ماحول تیرے قابل نہیں۔ ازادارو علی کے لہجے میں علی کی بیٹی نے خطبہ پڑھا۔ آپ سنتے ہو نا علی کے لہجے میں، اس لیے کہ کوئی زمانہ علی کی بیٹی کی آواز نہیں سن سکا۔ جہاں بھی خطبہ دیا اللہ نے اوپر پردہ علی کی آواز کا ڈال دیا۔ علی کے لہجے میں علی کی بیٹی نے خطبہ دیا۔ دور ایک نبینہ صحابی کھڑا تھا، ایک شامی سے کہتا یار علی تو 40 ہجری کو چلے گئے، یہ کون سا علی کا بیٹا خطبہ پڑھ رہا تھا؟ وہ شامی کہتا شکر کر تیری آنکھیں نہیں ہے، تو نبینہ ہے، یہ بیٹا نہیں علی کی بڑی بیٹی زینب۔ اس وقت روک کہتا ہے یا علی تو سچ کہہ رہا تھا، میری آنکھیں ضائع ہو گئی، میں نے علی سے کہا تھا یا علی مجھے آنکھیں دلا دے۔ علی نے کہا تھا نہ مانگ آنکھیں، ایک ایسا موقع ہوگا تجھے یاد آئے گا، نہ مانگ آنکھیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ دعا گو ہوں آپ کی میری حاضری مالک قبول۔